بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض تو نہیں فرمایا، لیکن اس کی ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ کہ جس نے رمضان کی رات میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے تراویح کی نماز پڑھی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رمضان کی رات میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے تراویح کی نماز پڑھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 رات تک تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ اس طرح پڑھائی کہ کسی کو خاص تراویح کی نماز کے لیے دعوت نہیں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 رات تک تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ اس طرح پڑھائی کہ کسی کو خاص تراویح کی نماز کے لیے دعوت نہیں دی گئی۔ اس کا قصہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد نبوی میں چٹائی کا ایک کمرہ سا بنا دیا جاتا تھا، جس کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس میں کھڑے ہوتے تو باہر سے بھی آپ کی زیارت کی جا سکتی تھی۔ ایک رمضان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کمرے میں کھڑے ہو کر اکیلے تراویح کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب صحابہ نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کچھ صحابہ نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ پہلے دن کچھ کم لوگ تھے، دوسرے دن اس سے بھی زیادہ لوگ اس نماز میں شریک ہو گئے، اور تیسرے دن تو مسجد ہی بھر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حال دیکھا تو چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تراویح پڑھنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی اس نماز میں کثرت سے شرکت کو دیکھ کر مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض ہی نہ کر دی جائے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی اس نماز میں کثرت سے شرکت کو دیکھ کر، بہت زیادہ شرکت کو دیکھ کر مجھے یہ خطرہ ہوا، اندیشہ ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض ہی نہ کر دی جائے۔ چنانچہ امت پر شفقت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد تراویح کی نماز جماعت سے ادا نہیں فرمائی۔ تراویح کی نماز اگرچہ فرض نہیں ہے، لیکن اس واقعہ کے بعد، اس قصہ کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمجھتے تھے کہ اس کو فرض قرار نہ دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک شفقت و رحمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اصل رضا یہ ہے، اصل منشا یہ ہے کہ اس نماز کی پابندی کی جائے، اس نماز کی پابندی کی جائے۔ اس لیے یہ قصہ پیش آ جانے کے بعد، اس واقعہ کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رات کے قیام کی پابندی فرماتے تھے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک
सब लोग इसी अंदाज में तरावीह अदा करते रहे। सय्यदुना हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो देखा कि कुछ लोग मस्जिद के एक हिस्सा में तरावीह की नमाज पढ़ रहे हैं और कुछ लोग मस्जिद के दूसरे हिस्सा में नमाज पढ़ रहे हैं। कोई तन्हा पढ़ रहा है तो कहीं 2-3 हजरात जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। सय्यदुना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये देखकर सोचा कि इनको एक जमात में इकट्ठा कर दिया जाए तो बेहतर है। उस वक्त तमाम हजरात सहाबे किराम में सबसे बेहतरीन क़िराअत करने वाले सहाबी हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सय्यदुना हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम मुकर्रर फरमाया और सबको कहा कि इकट्ठे तरावीह की नमाज जमात के साथ पढ़ा करो। इस तरह तरावीह की नमाज जमात के साथ पढ़ी जाने लगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में, जमी उम्मत के दिलों में इस तरावीह की नमाज की अहमियत अता फरमाए। इस मुबारक महीना में पाबंदी की तौफीक व हिम्मत अता फरमाए।